اگر ہم گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کے طور طریقے درست کر لیں تو ہمارے بہت سے مسائل صرف انہی طریقوں کو اختیار کرنے سے ختم ہو جائیں۔ ہمارے مذہب نے ہمیں گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کے کئی مختصر اور آسان آداب سکھائے ہیں، جن پر اگر آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا گھر سے باہر اٹھنے والا ہر قدم فتح اور کامیابی کی طرف اٹھے گا، اور گھر کے اندر داخل ہونے والا ہر قدم رحمت و برکت ساتھ لے کے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں تم سلامت رہو۔ جب وہ نکلتے ہوئے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو فرشتے کہتے ہیں تمہارا کام ہو گیا۔ اور جب وہ کہتا ہے توکل تو علی اللہ تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں آفات سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ گھر سے نکلنے اور داخل ہونے کے وقت محمد و آل محمد علیہم السلام کے بتائے گئے ان آسان نسخوں کو اپنائیں اور گھر کو ارضی جنت کا نمونہ بنا دیں۔ پہلے تو ہم اس طرف آتے ہیں کہ گھر میں داخل کیسے ہونا ہے۔ آپ سارا دن پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، اور اس پورے دن میں نہ جانے کون کون سی نیگیٹو انرجیز اور بری نظریں آپ کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اور پھر جب آپ اسی بے احتیاطی سے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، جو بہت سے گھریلو اور دیگر مسائل کی وجہ بنتی ہیں۔ اس لیے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو کہو السلام علینا من ربنا، اور پھر سورہ توحید کی تلاوت کرو۔ اس سے فقر و پریشانی برطرف ہوگی۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف یہ کہ گھر میں کوئی فقر و پریشانی آنے ہی نہیں دے گا، بلکہ پہلے سے اگر موجود ہوگا تو اسے بھی برطرف کر دے گا۔ بعض جگہوں پر سورہ توحید کے ساتھ سورہ الحمد کا بھی ذکر ہے، اس لیے بہتر ہے یہ دونوں صورتیں ہی پڑھی جائیں۔ اس کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو تو کہو بسم اللہ و باللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرے۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر یہ کہے السلام علی محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین، السلام علی الائمۃ الہادین المہدیین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گھر سے باہر نکلنے کی مختلف ائمہ علیہم السلام سے منقول بہت سی دعائیں ہیں، لیکن میں آپ کی سماعتوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، اس لیے میں صرف 2-3 چیزوں پر ہی اکتفا کروں گا۔ گھر سے نکلنے کی دعائیں یا اعمال بہت ضروری ہیں، کیونکہ آپ کے گھر، کاروبار، عزت، آمدنی، روابط اور ہر چیز کا دار و مدار آپ کے گھر سے نکلنے پر ہے۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کاروبار یا دنیاوی مشاغل کے لیے گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اسے ہر برائی سے محفوظ رکھے گا۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت جس نے انگوٹھی پہنی ہو اس کا نگینہ پھیر کر ہتھیلی کی طرف کر لے اور اسے دیکھ کر ایک بار سورہ انا انزلنا پڑھے اور پھر اسکرین پر موجود یہ کلام پڑھے۔ اگر وہ ایسا کر لے گا تو اس دن وہ کوئی ناگوار چیز نہیں دیکھے گا۔ ناگوار چیز اگر نہیں دیکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشگوار چیزیں دیکھے گا، یعنی عزت، کامیابی، وسعت رزق، راحت و آرام۔ اگر آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں یا کسی اہم مشن پر جا رہے ہیں، مثلاً کوئی کاروباری ڈیل کرنے یا کہیں جاب اپلائی یا انٹرویو کے لیے، تو ایسے سب کاموں کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گھر سے نکلتے وقت 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھو۔ وہ سارا دن اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تمہارے کاموں کی کامیابی میں تمہاری مدد فرمائے گا، اور تم حفاظت اور خوشی کے ساتھ گھر واپس آؤ۔